الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور گزشتہ درس میں ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا وہ حصے کا مطالعہ کیا تھا کہ زندگی کے جس حصے میں حرب فجار کا واقعہ پیش آیا، یہاں تک ہمارا مطالعہ ہوا تھا۔ آج کی اس مجلس میں ہم مطالعہ کریں گے کہ حرب فجار کا جب واقعہ پیش آیا تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 15 سے 20 سال کے درمیان تھی۔ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا حلف فضول کے نام سے۔ حلف کہتے ہیں ایک معاہدے کو، اور فضول، یہ جو حلف فضول کا واقعہ پہلی دفعہ پیش آیا، یہ مکہ میں ایک قوم جو آباد ہوئی تھی بنو جرہم کی۔ اس کا تفصیلی دروس میں ہم نے مطالعہ کر لیا ہے کہ بنو جرہم کی جو قوم آ کر آباد ہوئی تھی حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک شادی بھی اسی قوم میں سے ہوئی تھی۔ تو یہ گویا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی قوم تھی۔ تو ان میں 3 افراد تھے، ایک کا نام تھا فضل بن فضالہ، ایک کا نام تھا فضل بن وداعہ، اور ایک کا نام تھا فضیل بن الحارث۔ ان تینوں افراد نے مل کر ایک معاہدہ طے کیا تھا، جس معاہدے میں مظلوم کی داد رسی، مظلوم کی حمایت کرنے کا، مظلوم کی مدد و نصرت کرنے کا عہد و پیمان کیا تھا، اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا، ظالم کو روکنے کا عہد و پیمان بھی شامل تھا، اور بھی عہد تھے۔ تو یہ ان کے جو، چونکہ اس میں معاہدے میں جو اہم کردار ادا کرنے والے تینوں افراد تھے، ان تینوں کا نام فضل اور فضیل ہے۔ انہی کے نام سے آگے اس معاہدے کا نام بھی فضول رکھ دیا گیا، حلف الفضول۔ یہ معاہدہ پہلی دفعہ تو اس وقت ہوا، اور دوسری مرتبہ جب یہ معاہدہ طے ہوا تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ اور یہ معاہدہ دوسری دفعہ کس بات کے پیش خیمہ طے ہوا، اور دوسری دفعہ اس معاہدے کی وجہ کیا بنی، وہ میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں یہ تجارتی منڈیاں لگتی تھیں، اور مکہ مکرمہ میں ایک بازار تھا عکاظ کے بازار میں منڈی لگتی تھی، شوال کے مہینے میں اس میں منڈی لگتی تھی، اور ایک بازار تھا دومت الجندل، اس میں بھی منڈی لگتی تھی، اور ایک اور بازار تھا مکہ مکرمہ میں جس میں ذوالقعدہ میں منڈی لگتی تھی۔ تو ایک گویا کہ مختلف تجارتی منڈیاں یہاں لگتی تھیں، اور دور دراز سے لوگ آ کر ان تجارتی منڈیوں میں تجارت کیا کرتے تھے، اپنے علاقوں سے مختلف سامان، اپنے سوغات لے کر یہاں فروخت کرتے، اور یہاں سے مختلف طرح کی چیزیں خرید کر اپنے علاقوں میں واپس چلے جاتے تھے۔ تو یمن سے ایک تاجر آیا، زبید نامی تاجر، وہ مکہ مکرمہ میں آیا۔ تو مکہ مکرمہ کے قبیلے کا ایک شخص عاص بن وائل، اس نے اس تاجر سے اس کا سامان خرید لیا، لیکن اس تاجر کے سامان کی اجرت دینے میں اس نے ٹال مٹول سے کام لیا، اور پھر آخر میں جا کر انکار کر دیا اس کی اجرت دینے سے۔ تو وہ چونکہ مسافر آدمی تھا، تو مکہ مکرمہ میں جو تھا یہ اس وقت قبائلی نظام تھا، اور قبائلی نظام ایسا تھا کہ جو قبائل آپس میں حلیف تھے، آپس میں دوست تھے، وہ ایک دوسرے کی مدد تو کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر ظلم بھی کرے تو اس ظلم کی بھی مدد کرتے تھے۔ اور اتنی آپس میں ان کی مخالفتیں تھیں، اگر ایک شخص دوسرے قبیلے کے کسی ایک بندے کو قتل کر دیتا تو یہ صرف قاتل کو ہی نہیں بلکہ اس قاتل کے پورے قبیلے کو اپنے انتقام کا نشانہ بناتے تھے۔ تو ایسا ان کے ہاں برا رواج تھا۔ تو بہرحال جب اس آدمی کا سامان اس نے لے لیا، عاص بن وائل نے، وہ سرداروں میں آتا تھا، اس نے انکار کر دیا سامان کے بعد اس کا اجرت دینے میں۔ تو یہ پہلے عاص بن وائل کا جو قبیلہ تھا، اس کے جو حلیف قبیلے تھے ان کے پاس یہ شخص گیا۔ ان میں جمح کا قبیلہ آتا ہے، سہم کا قبیلہ آتا ہے، بنو عدی بن کعب کا قبیلہ آتا ہے، یہ مختلف قبیلے۔ ان کے پاس جب وہ گیا اور ان سے جا کر ماجرا بیان کیا کہ میں مسافر ہوں اور میرا مال اس شخص نے لے لیا ہے، آپ اس شخص سے کہیں کہ یہ میرا مال واپس کرے یا میرے مال کا جو بدلہ ہے وہ ادا کرے۔ تو یہ قبیلے چونکہ اس کے حلیف تھے، تو انہوں نے آگے سے اس تاجر کو ہی ڈانٹ دیا
اور اس کو جھڑک دیا۔ اب یہ بالکل مایوس ہو گیا، چونکہ ابھی اپنے علاقے سے بھی دور ہے اور علاقے سے بھی جو قبیلے مقابلہ کرتے تھے وہ اس قبیلے کا مقابلہ کرتے تھے جس کا سمجھتے تھے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے، اور مکہ مکرمہ میں 10 قبائل تھے قریش کے جو آپس میں حلیف تھے، اور باہر سے اگر کوئی مقابلہ کرتا تو 10 کے 10 اس کا سامنا کرتے تھے۔ تو اب اگر یہ اپنے قبیلے کو فریاد کرتا تو اس کے قبیلے کے افراد کہاں اتنے دور آ کر مقابلہ کر سکتے۔ تو بہرحال اس نے جب یہ صورت اختیار کی تو ان قبیلوں نے ان کو جھڑک دیا، اس کو انکار کر دیا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ کوئی صورت نہ نکلی تو پھر ایک دن، چونکہ اس وقت قریش کی یہ عام طور پر عادت تھی کہ قریش اس وقت طلوع آفتاب کے وقت حرم شریف میں بیٹھتے تھے اور مختلف مجلسیں لگا کر وہاں پر بیٹھتے تھے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ قریش طلوع آفتاب کے وقت حرم شریف میں بیٹھے ہیں تو اس وقت یہ وہاں قریب ایک پہاڑ پر چڑھا، اور پہاڑ پر چڑھ کر اس نے آواز لگائی، اور اس آواز میں چند اشعار اس نے پڑھے، اور ان اشعار میں اس نے یا اہل فہر کہہ کر پکارا۔ اور یہ جو فہر شخص ہیں یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ نسب اگر دیکھیں تو اس میں 10ویں نمبر پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا ہیں، یہ ان کا نام آتا ہے فہر۔ ان کا نام لے کر پکارا کہ اے فہر کی اولاد، اور پھر آگے اپنا سارا دکھ مکھڑا بیان کیا کہ ایک غریب مسافر ہے جو اپنے وطن سے بھی دور ہے اور اپنے رشتہ داروں سے بھی دور ہے، اور یہاں مکہ مکرمہ میں اس کا ساز و سامان لوٹ لیا گیا ہے، اور وہ عمرے کے لیے آیا ہے اور احرام کی حالت میں ہے، اور احرام کی حالت میں اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں اور کپڑے بھی غبار آلود ہیں، اور اپنی مدد کے لیے ان کو پکارا۔ تو اس نے جب یہ فریاد کی تو اس کی فریاد تو قریش کے سب قبائل نے سنی، لیکن سب سے پہلے جو لبیک کہنے والے تھے، اس کی آواز پر عمل درآمد کرنے والے تھے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب تھے۔ یہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اس کی آواز اور اس کی پکار اور فریاد کو ابھی ایسے نہیں چھوڑا جائے گا، فضول نہیں چھوڑا جائے گا، اب اس پر توجہ دی جائے گی۔ بہرحال انہوں نے جب اس کی آواز پر توجہ دی اور پھر قریش کے قبائل جمع ہوئے۔ یہ عبداللہ بن جدعان ہیں، یہ بھی ایک قبائل میں سردار سمجھے جاتے تھے، ایک سردار تھے، اور ان کے گھر پر جمع ہوئے قریش کے 3 قبائل، ایک بنو تیم بن مرہ تھے، اور ایک یہ بنو ہاشم تھے، تو ایک اور قبیلہ تھا ان کے ساتھ۔ تو یہ اس جگہ پر ان کے گھر جمع ہوئے، اور عبداللہ بن جدعان نے ان کی ضیافت کی، اپنی وسعت کے بقدر ان کی ضیافت کی، اور پھر وہاں بیٹھ کر انہوں نے ایک معاہدہ تیار کیا، اور اس معاہدے میں گویا کہ جو پہلے حلف فضول کا معاہدہ تھا اسی کی انہوں نے تجدید کی، اور اس معاہدے میں بھی مظلوم کی فریاد رسی، اس کی حمایت اور اس کی مدد کرنا، اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا معاہدہ بھی شامل کیا۔ اور اس معاہدے میں یہ جو عبداللہ بن جدعان کے گھر یہ معاہدہ ہوا ہے، طے پایا ہے، اس معاہدے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی شریک تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت 20 سال ہے، اور بعد میں بھی روایات میں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حلف الفضول کے معاہدے میں شریک تھا، اور اگر کوئی مجھے اس کے مقابلے میں سرخ اونٹ بھی دے دے، یعنی ایک طرف حلف فضول کا معاہدہ ہو اور ایک طرف سرخ اونٹ ہوں۔ سرخ اونٹ اس وقت عرب کا عظیم ترین مال تھا، سب سے قیمتی اور عمدہ مال سمجھا جاتا تھا عرب کا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سرخ اونٹوں کے مقابلے میں اس معاہدے کو ترجیح دوں گا۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر ابھی حالت اسلام میں کوئی شخص مجھے اس معاہدے کی طرف بلاتا ہے یا اس جیسے حلف فضول جیسے کسی معاہدے کی طرف بلاتا ہے تو میں ضرور اس کی شرکت کروں گا۔ تو گویا کہ ایسا معاہدہ تھا مظلوم کی فریاد رسی اور مدد کرنے کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس میں شرکت کی بلکہ بعد تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر فخر کیا، اور بعد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جیسے معاہدوں میں شرکت کی تمنا ظاہر کی۔ ایسا عظیم یہ معاہدہ ہوا۔ بہرحال جب یہ معاہدہ ہو گیا تو پھر یہی قبائل جو عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے تھے یہ واپس حرم میں آئے،
اور اس وقت قریش میں یہ رواج تھا کہ جب بھی کسی کام کا معاہدہ کرتے تھے تو اس معاہدے کے وقت بعد حرم میں آ کر اپنا ہاتھ خوشبو میں مل کر، خوشبو میں ڈبو کر یہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگاتے تھے، گویا کہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے معاہدہ پختہ کریں گے ہم آپس میں۔ تو انہوں نے معاہدہ پختہ کیا، اور معاہدہ پختہ کرنے کے بعد یہ چند لوگ سیدھے عاص بن وائل کے ہاں پہنچے، اور عاص بن وائل کے ہاں جا کر انہوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ اس فقیر کا مال جو تو نے لیا ہے اس کا بدلہ واپس کر، اس کا مال واپس کر۔ تو عاص بن وائل نے شروع میں تو ٹال مٹول کی، لیکن جب انہوں نے سختی کی اور انہوں نے زبردستی کی تو پھر وہ مجبور ہو گیا اس کا مال دینے پر۔ شروع میں تو اس نے کہا کہ عید کے باہر کا قبیلے کا ہے اور اس کی مدد تم کیسے کرتے ہو، لیکن انہوں نے اس معاہدے کا کہا اور پھر انہوں نے اس پر زبردستی کی، جس کی وجہ سے اس نے اس کا مال واپس کر دیا۔ اور اب یہ ایسا معاہدہ ہوا کہ اس معاہدے کی برکت سے صرف اسی شخص کا نہیں بلکہ اس کے بعد تک کافی عرصے تک یہ معاہدہ چلتا رہا، اور یہ ایسا عظیم معاہدہ تھا کہ بعد میں ایک مرتبہ ایک شخص یمن کا وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ آیا، اور مکہ مکرمہ آ کر اس نے حج کیا، اور اس کے ساتھ اس کی ایک بچی بھی تھی، اور اس بچی کو اس عرب کا، قریش کا ایک بڑا سردار تھا، اس نے اس کی بچی کو چھین لیا، اس کو ہتھیا لیا، اور اس پر اس نے قبضہ کر لیا۔ تو اس شخص نے بھی شروع میں فریاد کی، لیکن اس کو بتانے والوں نے کہا کہ تمہاری فریاد ایسے نہیں سنی جائے گی، بلکہ تم اس معاہدے کے ذریعے، یہ جو حلف فضول کا معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے ذریعے اپنی فریاد آگے بھیجو تو اس معاہدے کے ذریعے تمہاری مدد کی جائے گی۔ چنانچہ اس نے بھی اسی معاہدے کے تحت جب اپنی فریاد کی تو اسی معاہدے کے اعلیٰ قدر لوگوں نے جمع ہو کر اس شخص سے اس کی بچی کی جان چھڑوائی۔ تو یہ ایسا معاہدہ تھا کہ بعد تک اس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا رہا۔ تو ایک تو یہ حلف فضول کا واقعہ۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال، لگ بھگ 25 سال کے قریب پہنچی، تو آپ علیہ السلام نے تجارت کا سفر اختیار کیا۔ یہ ہمارے گزشتہ دروس میں گزر چکا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بچپن میں ذریعہ معاش کے طور پر آپ علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو صحابہ نے دریافت کیا، تعجب سے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ نے بھی چرائی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں نے بھی مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں چند قیرات کے عوض پر۔ تو ایک تو آپ علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے تجارت بھی اختیار کی ہے، اور تجارت کا یہ جو پیشہ ہے یہ عربوں کے ہاں مشہور تھا، اور عربوں میں آپ علیہ السلام کے دادا اب اجداد میں ایک نام ہے ہاشم، انہوں نے اس تجارت کی داغ بیل ڈالی تھی، مختلف علاقوں کی طرف سفر کی، اور یہ سال میں 2 سفر کرتے تھے عرب لوگ۔ ایک سفر کرتے تھے شام کی طرف، جو شام اور فلسطین کے علاقے کی طرف، اور دوسرا سفر کرتے تھے یمن کی طرف۔ اب یہ مختلف جو بندرگاہیں تھیں ان کی طرف بھی سفر کرتے تھے، اور ان سے دوسرے ممالک کی چیزیں وصول کرتے ایک بندرگاہ سے، اور دوسری بندرگاہ جا کر وہ چیزیں چھوڑتے، اور اس طرح کا ان کا بھی تجارتی سفر تھا۔ تو گویا کہ ان کے تجارتی جو مصروفیات تھیں وہ 3 طرح کی تھی۔ ایک یہ کہ شام سے سفر کر کے شام سے غلہ خریدتے تھے، شام سے اشیاء خریدتے تھے، ان کو یمن میں جا کر فروخت کرتے، پھر یمن سے خرید کر شام میں جا کر فروخت کرتے، اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ یمن اور شام کی خریدی ہوئی چیزیں یہ مکہ مکرمہ میں لا کر عکاظ اور دومت الجندل اور اس طرح کے جو بازار لگتے تھے ان بازاروں میں یہ فروخت کرتے تھے۔ تو گویا کہ تجارت ان کی آباء و اجداد سے چلی آ رہی تھی۔ تو اب آپ علیہ السلام کی جب عمر یہاں تک پہنچی تو چونکہ جو انسان تجارت کرتا ہے تو اولاً تو یہ ہے کہ جو تجارت کرتا ہے اس کے پاس اپنا مال ہو۔ اب اپنا مال اتنا ہو کہ انسان اس مال کو تجارت میں لگائے، بزنس میں لگائے، اس سے نفع حاصل کرے، اور اگر اپنا مال نہ ہو تو کسی کے مال پر تجارت کی جاتی ہے۔ تو اب آپ علیہ السلام کے پاس اپنا مال تو نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے ہاں ایک
عورت ہیں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس وقت مکہ کی انتہائی بہادر اور قد آور اور انتہائی شریف اور پاکیزہ اور طاہرہ عورت تھی، اور ان کے پاس مال تھا، اور یہ اپنا جو مال تھا وہ اپنا مال دوسرے لوگوں کو تجارت کے طور پر دے کر ان کو بیچتی تھی، جس میں نفع میں آپس میں تقسیم کر لی جاتی تھی کہ اتنا نفع آپ کو ملے گا، اتنا نفع مجھے تھا۔ اب چونکہ دور دراز کے سفر تھے، یہ عورت ہیں اور ان کے پاس مال ہے، یہ خود مال کے لیے سفر نہیں کر سکتی اور نہیں کرتی، یہ کسی نہ کسی کو ہر سال جب سیزن آتا تھا تو اس سیزن میں اپنا مال کسی کو دے کر اس سے اجرت طے کر لیتی تھی کہ جو نفع اس میں ہوگا، اس نفع میں اتنی مقدار آپ کی ہوگی، اتنے فیصد آپ کا ہوگا، اور اس نفع میں اتنا حصہ میرا ہوگا۔ تو اب اس اعتبار سے طے کر لیتی تھی۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں مضاربت کہتے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ طے کیا تھا۔ اب جب اس دفعہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام بھیجا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اگر آپ میرے سامان کو لے کر جائیں تجارت کے لیے، اور میں تجارت کے لیے جو دوسرے لوگوں کو نفع دیتی ہوں اس سے بڑھ کر آپ کو نفع دوں گی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ان کے غلام میسرہ نے آ کر یہ خبر دی، یہ بات بتلائی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ ابھی اپنی چچا کی کفالت میں تھے، 8 سال کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے، تو اپنے چچا سے مشورہ کیا۔ ابو طالب نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اجازت دے دی اور فرمایا کہ خدیجہ کے مال میں تو بہت سے لوگ یہ توقع رکھتے ہیں، یہ تمنا رکھتے ہیں کہ وہ ان کو اپنا مال دے کر بھیجیں، اگر آپ کو وہ خود بھیج رہی ہیں تو یہ اچھی بات ہے، آپ ان کے مال کو لے کر تجارت کے لیے چلے جائیں۔ بہرحال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا کے مشورے سے ان کی اس آفر کو قبول کر لیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے مال کو لے کر نکلے۔ تو سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت جو پورے مکہ کا سامان ہوتا تھا، اس سارے سامان کا اگر اندازہ لگایا جائے تو اس میں آدھا سامان باقی مکہ کے تمام تاجروں کا ہوتا تھا، اور اس میں آدھا سامان، پورے سامان کا آدھا سامان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا۔ اللہ نے اتنے مالی اعتبار سے وسعت عطا فرمائی تھی، تو یہ بہرحال ہر سال بیچتی تھی۔ تو اس دفعہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے بھیجا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امانت داری، سچائی، یہ تو اس وقت عرب معاشرے میں مشہور تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنے غلام کو بھی بھیجا، میسرہ کو، اور میسرہ کو یہ حکم فرمایا کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں چلے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات مان کر چلے۔ تو اب یہ جو قافلہ چلتا تھا مکہ مکرمہ سے، یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سے ہوتا ہوا پھر خیبر، اور پھر خیبر سے آگے کے علاقوں میں، اور پھر مکہ مکرمہ سے نکلیں، مکہ مکرمہ سے دور شام کا جو پہلا علاقہ ہے، پہلا شہر آتا ہے بصرہ مقام کا۔ یہ شام کا شہر جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے 1600 کلومیٹر کی مسافت پر ہے یہ شہر۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے چلے ہیں، اور یہاں بصرہ میں تجارتی منڈی لگتی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک لگ بھگ 25 سال کی ہے، 25 سال کے قریب کی عمر ہے۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لے گئے تو یہ جو غلام تھا میسرہ، اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکات دیکھیں، اس سفر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سچائی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امانت داری، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مہارت کو دیکھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو برکات اتری ہیں ان برکات کا مشاہدہ کیا۔ بہرحال جب یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس قافلے میں تھے، یہ قافلہ بصرہ مقام پر پہنچا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں جا کر ایک درخت کے نیچے آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ تو گزشتہ ہمارے سیرت کے مطالعے میں یہ بات آئی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک جب 12 سال کی تھی تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر نکلے تھے، اور اسی بصرہ مقام پر ایک راہب سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس راہب نے قافلے کی مہمان نوازی کی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نشانیاں دے کر یہ بتلا دیا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اب پھر اسی مقام پر، اسی بصرہ شہر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑاؤ کیا ہے، اور ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ پہلے تو جو راہب آیا تھا، جو ملا تھا، اس راہب کا نام بحیرہ کتابوں میں ملتا ہے، اور ابھی جو راہب ملا ہے، جو راہب آیا ہے،
اس راہب کا نام نستورہ ہے۔ اس راہب نے آ کر میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو میسرہ نے بتایا کہ یہ قریشی نوجوان ہیں۔ تو اس شخص نے کہا میسرہ سے کہ یہ ایسا درخت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک کوئی شخص اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا، اور اس درخت کے نیچے صرف نبی ہی بیٹھ سکتا ہے، کوئی اور شخص نہیں بیٹھ سکتا۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی بیٹھنے کی جو حیت تھی، اس نے حیت کو بھی دیکھ کر فرمایا کہ یہ نبی کے بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اور پھر اس شخص نے آپ علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں یہ سرخ ڈورے دیکھے، اور اس پر اس میسرہ سے پوچھا کہ ان کی آنکھوں میں سرخی کیسی ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ یہ ہمیشہ سے ان کی آنکھوں میں ہے، کبھی جدا نہیں ہوتی، یہ کسی عارضے کی وجہ سے نہیں ہے، مستقل ہے ان کی آنکھوں میں۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ نبی کی آنکھیں نبی کی ہی ہو سکتی ہیں، اور یہ آخری نبی ہیں۔ اور پھر اس شخص نے آپ علیہ السلام کی نشانیوں کو دیکھا، اور پھر آپ علیہ السلام کی مور نبوت کو دیکھا، تو اس نے بتلا دیا اور پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے۔ اب آپ علیہ السلام حضرت سیدہ خدیجہ کا یہ مال لے کر گئے تھے، وہاں جا کر آپ علیہ السلام نے اس مال کو فروخت کیا، اور مال کو فروخت کرتے ہوئے آخری وقت میں ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آیا، اور وہ مال کی کسی خرید و فروخت کے معاملے میں آپ علیہ السلام کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے لگا، اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ لات اور عزیٰ کی قسم کھائیے تو میں مان جاؤں گا کہ آپ کی بات سچی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے لات اور عزیٰ ان بتوں کی قسم کھانے سے انکار کر دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ صادق اور امین ہیں کہ آپ نے ان کی قسم کھانے سے انکار کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ آپ سچے ہیں، جو بات آپ فرما رہے ہیں وہی بات درست ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے جب تجارت کی، اور آپ صادق اور امین بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارتی مہارت بھی ہے آپ علیہ السلام کو، اور آپ علیہ السلام جب واپس وہاں سے نکلے تو راستے میں ایک مقام پر جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے آپ کے ساتھ جو غلام ہے اس کو آگے بھیج دیا، حضرت خدیجہ کا غلام، اس کو آگے بھیج دیا، اور آگے جا کر تاکہ اپنی مالکہ کو حضرت خدیجہ کو یہ خبر دے کہ آپ کا جو مال تجارت آپ نے بھیجا تھا وہ مال تجارت الحمدللہ وہ مال تجارت میں اچھا نفع ہوا ہے، ہماری تجارت میں اس دفعہ عمدہ نفع ہوا ہے، اور اچھی تجارت کی خبر جا کر آگے دے۔ تو اس کو آگے بھیج دیا، اور حضرت خدیجہ کو آ کر اس نے خبر دی، اور جب انہوں نے اس خبر کو سنا، اور جب یہ قافلہ اس نے واپس مکہ میں داخل ہونا تھا، اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھیں اور تاکہ اس قافلے کو دیکھیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام اس قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام سخت دھوپ میں یہ قافلہ آ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر دو فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اور اس عالم کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ آپ علیہ السلام کی صداقت اور امانت داری تو پہلے سے ہی مشہور تھی، تو وہ آپ علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی، اور آپ علیہ السلام پر فریفتہ ہوئیں۔ تو یہ آپ علیہ السلام جب واپس سامان لے کر پہنچے تو حضرت خدیجہ کو سارے سامان کی اطلاع دی، حساب کتاب دیا، تو انہوں نے دیکھا کہ دوسرے تاجر جو آپ کا سامان لے کر جاتے تھے ان کو جتنا نفع ہوتا تھا اس سے ڈبل نفع آپ علیہ السلام جب لے کر گئے ہیں تو ان کو اس سے ڈبل نفع ہوا ہے۔ تو اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور یہ آپ علیہ السلام کا تجارتی سفر ہے شام کا۔ اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام نے مختلف علاقوں کی طرف تجارتی سفر کیے ہیں، یمن کا علاقہ اور شام کا علاقہ، ان دونوں علاقوں کی طرف بھی آپ علیہ السلام نے سفر کیا ہے تجارت کی غرض سے، اور بھی آپ علیہ السلام نے تجارتی اسفار کیے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام اپنی اس عمر میں تجارت میں ایسی مہارت حاصل کر چکے تھے، حالانکہ اس عمر میں اگر دیکھا جائے تو نوجوان وہ اپنے کو سنوارنے کی اور اپنے خواہشات کو پورے کرنے کی اور اپنی تمناؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی ذمہ داری کیسی ہے کہ اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے شروع میں بکریاں چرائی اور اس عمر میں تجارت کی ہے، اور تجارت بھی ایسی مشہور تجارت ہے آپ علیہ السلام کی کہ عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے سرداروں میں ایک شخص آتا ہے
ولید بن مغیرہ، ولید بن مغیرہ یہ بڑے تاجروں میں بھی آتا ہے، تو وہ ایک مرتبہ کسی مجلس میں عکاظ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنے ہم نشینوں سے یہ سوال کیا کہ تم مجھے بتاؤ کہ مکہ مکرمہ میں سب سے تجربہ کار تاجر کون ہے؟ تو ان لوگوں نے اسی سے کہا کہ آپ بتائیں کہ کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میری نظر میں مکہ مکرمہ میں سب سے کامیاب تاجر محمد بن عبداللہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، اور پھر فرمایا لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حلیے پر مال کے نشانات، مال کا تمول یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نظر نہیں آتا۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تجارت کی غرض سے مکہ مکرمہ سے شام کا سفر کیا ہے، اور صرف اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا، اپنے غریب چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سفر کیا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کا تجارتی سفر ہے۔ تو آج کے درس میں ایک تو ہم نے حلف فضول کا مطالعہ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، آپ علیہ السلام کی جب عمر مبارک 20 سال کی ہوئی تو اس وقت یہ حلف و فضول کا معاہدہ کیا گیا، اور پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال کے قریب پہنچی تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تجارتی سفر کیا، مکہ مکرمہ سے بصرہ شام کا سفر کیا اور کامیاب تجارت کی، اور تجارت میں دگنا نفع حاصل کیا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تجارت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سمجھ کر اپنی زندگی آپ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔